صاحب تمید کچھ زیادہ نہیں ہے، سیاسی رسہ کشی جاری ہے. سوال میں کروں گی، یہ بتائیے بڑی خبر کیا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے بات کی ہے محمد بن سلمان سے. اب ہمیں یہ معلوم نہیں کیا بات ہوئی. ٹھیک، ظاہر ہے وہ بتائیں تو پتہ چلے، اور اس پہ کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک بات سرکلز میں ہے کہ ایک بہت اہم پیغام یہاں سے گیا ہے محمد بن سلمان کے نام، کہ وہ نواز شریف کو الیکشن پہ آمادہ کریں. اچھا، کیا لندن کی فلائٹ کسی اور نے بھی بھری ہے ارون صاحب؟ جی، وہ اپنا تنویر کیا رانا تنویر صاحب نے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل میں لوں گی. یہ بتائیے، جب پریس کانفرنس کر رہے تھے خان صاحب، قریشی صاحب بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، فون کس کا تھا؟ فون جو زیادہ تر اطلاعات یہ ہیں، بیشتر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مصالحت کرا رہے ہیں ان کا تھا. اچھا، اور انہوں نے کہا 4 دن کے لیے ملتوی کر دیں. پہلی بات یہ کتنی تعجب خیز ہے کہ عمران خان صاحب ان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون نہ سنیں، اور وہ سن رہے ہیں. وہ مسلسل کہہ رہے ہیں بند کر دو بند کر دو. آپ ایک بند منٹ کرنے پوری کے گفتگو باوجود رہی ٹیلی فون کیوں سن رہے ہیں؟ اور پورا 1 منٹ. اس سے آپ اندازہ لگائیں. میں آپ کو اس سے بڑی خبر دیتا ہوں. اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ مخبر موجود ہیں وہاں ایجنسیوں کے، ٹھیک ہے، اور نون لیگ کے بھی. خان صاحب کے ساتھ پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے بچ نہیں سکتے. کوئی نہ کوئی وہاں آدمی موجود رہا. حتیٰ کہ بنی گالا میں پی ٹی آئی کے لیڈروں کے پیڈ ملازم بھی موجود تھے، جن کو تنخواہ پی ٹی آئی کے لیڈر دیتے تھے، نام میں نہیں بتاؤں گا. اور وہ سارا دن وہ اس گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ان لیڈروں کو اطلاع دیتے تھے. مثلاً ایک آدمی کو 20,000 روپے مہینہ یا 50,000 یا 1,00,000 روپے دیے جاتے ہیں کہ وہ سارے دن کی کارروائی پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو بتائے. اچھا جی، چلیے، ابھی نہ صحیح پھر کبھی صحیح بتائیں گے تو ضرور آپ ہارون صاحب. ٹھیک ہے، وہ خان صاحب نے کہا، وہ خان صاحب کو قریشی صاحب کہہ رہے تھے وہ ٹریپ کر دیں گے. ٹریپ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا، ہاں، ٹریپ کا یہی مطلب ہو سکتا ہے، اور کیا ٹریپ. لانگ مارچ کے حوالے سے بات کروں گی، سڑکوں کی بندش کے حوالے سے بات کروں گی. پہلے مجھے تھوڑی سی سچویشن کلیئر کریں. کبھی کہا جا رہا ہے وہ بری حکومت آ رہی ہے، ایک طرف لانگ مارچ ہو رہا ہے، کچھ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں جلد الیکشن ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم مدت پوری کریں گے. ہونے کیا جا رہا ہے؟ چاروں میں سے کون سے نقطے پہ اتفاق ہوگا؟ بنیادی پوائنٹ سمجھ لینا. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں الیکشن ہو جائے. انہیں امید ہے کہ پنجاب میں تو کم از کم انہیں اکثریت مل جائے گی، اور پھر حلیفوں سے مل کے آبویسلی پیپلز پارٹی سندھ میں سیٹیں لے گی، کو مولانا فضل الرحمان سیٹیں لے گے، کو محمود چکزئی 2 سیٹیں لے گا، کچھ کو وغیرہ وغیرہ، اختر مینگل کوئی سیٹیں لے گا، تو وہ حکومت بنا لیں گے. اور یہ انہیں اندازہ ہے کہ امریکہ عمران خان کو تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو امریکی رسوخ بھی استعمال ہوگا، اور ہو سکتا ہے امریکی سرمایہ بھی استعمال ہو. اچھا، تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے. 14 مہینے میں گائے جتنا دودھ دے سکتی ہے وہ تو نکالا جائے نا جی. اور مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ 14 مہینے میں ہم کوئی ممکن ہے ڈیلیوری کر لیں. ڈیلیور کہاں سے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو پٹرول میں سبسڈی دی جا رہی ہے، اگر یہ 1 سال دی جائے تو یہ پاکستان کے فوجی بجٹ کے برابر ہوگی، $6 بلین. اچھا، تو کہاں سے معاملہ ٹھیک کر لیں گے؟ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ نگران حکومت ہی آئے گی. اچھا، ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں جو حکومت ہے اس میں، اور کچھ چاہتے ہیں نا. شہباز شریف بھی نہیں چاہتے. 14 مہینے میں تو گائے بہت دودھ دے سکتی ہے. لیکن نواز شریف صاحب تو ہارون صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن کی بات نواز کرتے شریف صاحب ہیں. تو چاہتے ہیں، میں تو کہہ ایبسلیوٹلی کلیئر ہے. زرداری صاحب مخالفت کر رہے ہیں، مولانا کر رہے ہیں. شہباز شریف بھی نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی کی تیاری نہیں ہے بھائی کیا؟ سے اتنا ڈرے ہوئے کیوں تھے کہ ان کے گلے نہیں ملے؟ ان کے سر ان کے کندھے سے بھی نیچے رکھا، بالکل اس طرح جس طرح اینتھنی بلنکن کے سامنے بلاول کھڑا ہوا تھا. بڑے مؤدب گیا جیسے مسلمان رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ بتائیے اتنی کنفیوژن کیا تھی؟ خان صاحب نے بار بار کہا کہ میں اعلان کروں گا، اور سب سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے بات کی کہ 27 سے 29 کے درمیان ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے. پھر اچانک سے 25 مئی کی تاریخ کیوں اناؤنس کر دی گئی؟ ویری سمپل. سیاست میں ڈرامہ بھی ہوتا ہے. کیا یہ ڈرامہ؟ مطلب یہ دیکھیے نا، وہ تو عمران خان کو بنی گالہ میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعلان ملتان میں ہونا تھا. اور ملتان میں کیوں ہونا تھا؟ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے شاہ محمود قریشی، جس نے ہر ضمنی الیکشن میں کسی ایسے شخص کو ٹکٹ دلوایا جو ضرور ہار جائے.
مطلب ہرانا نہیں چاہتا تھا، جو اس کے گروپ کا ہو، اور وہ اتنی محنت کرتا تھا حتیٰ کہ آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا تھا، پتہ نہیں کیسے لے آتا، سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس نے ملتان میں اعلان کرانا تھا کہ تاکہ اس کی لیڈری چمکے. وہ تو میں ملتان میں 3 دن رہ گیا، تو میں تو وہ آپ کو پھر کسی وقت تفصیل بتاؤں گا، میں تو ہکا بکا رہ گیا. خاک روب نہیں لگ سکتا اس کی مرضی کے بغیر اگر اس کا بس چلے. اچھا ٹھیک ہے، ہر آدمی رویا وہاں پہ کہ شاہ محمود کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کا کوئی حال نہیں ہے. وہ احمد ڈوگر صاحب کچھ سرٹ کرتے ہیں، بلکہ اب تو کچھ زیادہ سرٹ کر رہے ہیں. اب تو نپولین کی طرح گھوم رہے تھے وہ اسٹیج پہ، اور ہاتھ ملاتے تھے تو ایسے ملاتے تھے. ہاں جی، ٹھیک ہے، لیکن یہ آنکھیں ادھر کر کے ملاتے تھے. اچھا، تو وہ یہ ایک عجیب و غریب پارٹی ہے. اس میں ہر آدمی جو وہ بچھوں کے قطار جا رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ تمہارا لیڈر کون ہے؟ اس نے کہا کسی کی دم پہ ہاتھ لگا کے دیکھ لو، اس میں سارے چل جائے گا. لیکن ہارون صاحب کچھ بھی کہ وہاں اعلان ہونا تھا. پھر یہ بنی گالا میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو بنی گالا میں عمران خان کیوں جاتے؟ ظاہر ہے کہ انہیں مشورہ دینے والے تو موجود ہیں، اگر خود وہ بعض اوقات ذہن میں نہ آئے تو وہ پشاور جائیں گے جو ان کا موجود ہے مضبوط مرکز ہے، تو وہاں سے اپنا لوگوں کو لے کے آئیں گے. اور یہ مولانا فضل الرحمان کا اور بلاول بھٹو کا لانگ مارچ نہیں ہوگا، نہ عمران خان کا وہ دھرنا ہوگا جو تھا. اچھا، اس میں لوگ تہیہ کر کے آئیں گے کہ انہوں نے اسلام آباد میں داخل ہونا ہے. اور یہ جو جنرل ڈائر بننے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب، تو یہ کوئی سوجھ بوجھ کی بات نہیں ہے. اگر خون بہا، اگر وہ بھی تل گئے اور یہ بھی تل گئے، انہیں بھی بالکل پارٹی کو بتانا چاہیے کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایک درخت کی شاخ بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے. یہ لیاقت باغ میں اب 23 مارچ 1973 کو یا 74 کو 17-18 آدمی مر گئے تھے تشدد سے. چھتوں سے فائرنگ ہوئی تھی اپوزیشن کے جلسے پہ، بھٹو صاحب نے کرائی تھی. ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف احمد رضا قصوری کے والد کا مسئلہ تھا. وہ جو آدمی مرے تھے، اب مجھے تعداد تو یاد نہیں، غالباً 18 تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے ورثاء بھول گئے؟ یہ نوبت یہاں تک نہیں چاہیے. جو گالم گلوچ سے بات اب یہاں تک آ گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر ہمارے کارکن مشتعل ہو گئے تو ان سے نمٹ لیں گے، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ ہم کر نہیں سکتے. صحیح ہے، ہاں جی، وہ بازاری لفظ ہے. اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے عمران خان نے بھی بالکل غلط کیا جو جملہ کہا. بہت ہی غلیظ گفتگو دونوں طرف سے ہو رہی ہے. غلط کیا تو اس میں دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے جو کافی موزیقہ خیز بیانات دیتے رہتے ہیں، انہوں نے ان کی والدہ کے بارے میں ایسی گفتگو کی جس کی طرف اشارتاً بھی بات نہیں کی جا سکتی. مولانا کون سا پیچھے رہے، ان کی بیٹی کے بارے میں بات کی ہے، عمران خان کی فیملی کے بارے میں انہوں نے اچھا. اب بات یہ ہے کہ میں تو جانتا ہوں 45 سال سے عمران خان کے خاندان کو. عمران خان کو میں بھی 25-26 سال سے جانتا ہوں، خاندان کو 45 سال سے جانتا ہوں. اچھا.